بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈز فیری ٹیلز میں خوش آمدید ویوز۔ آج میں آپ کے لیے سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کڈز فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ چلیں آئیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ آپی کرن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کے لمبے گھنے اور چمکیلے خوبصورت بال تھے۔ وہ اکثر تقریبات میں اپنے لمبے گھنے بال کھلے رکھا کرتی تھیں۔ وہ خوشبو کی دیوانی تھی۔ ہر وقت بننا سنورنا اور خوشبو میں بسے رہنا ان کی عادت تھی۔ یہ واقعہ ان کی شادی کے بعد کا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کھلے لمبے بالوں کے ساتھ شادی کی تقریب میں گئی۔ تقریب میں سب سے مل کر وہ دلہن سے ملنے گئی۔ دلہن پر کسی غیر مرئی مخلوق کا قبضہ تھا۔ کیونکہ آج اس کی شادی تھی اس لیے اس مخلوق کو اسے چھوڑنا تھا۔ یہاں وہ آپی کرن سے متاثر ہو گیا۔ یہ بات ان کو کسی عامل بابا نے بتائی تھی۔ بہرحال اللہ ہی جانتا ہے۔ آپی کرن دلہن سے ملنے گئی تو دلہن نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے آپی کرن کو دیکھا اور انہیں جھٹکا سا لگا۔ وہ دلہن سے ہاتھ ملا کر آئیں تو بالکل بدلی ہوئی تھی۔ آپی کرن کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ باقی شادی کی تمام تقریب میں انہوں نے بالکل خاموش اور کھوئے ہوئے انداز میں شرکت کی۔ آپی کرن کی اس بدلی ہوئی صورتحال کے حوالے سے پہلا دھماکہ اس وقت ہوا جب وہ تقریب سے واپس آئیں۔ انہوں نے لباس تبدیل کرنے کے بعد اپنے شوہر کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ جب شوہر نے انہیں حیرت سے دیکھا تو انہوں نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے شوہر کو گھورا تھا اور ان کی آواز مردانہ ہو گئی تھی۔ اس طرح کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا نہ کمرے سے باہر نکل جا، کرن نے بڑے ہی جلالی لہجے میں کہا تھا۔ کرن کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں مجھے کمرے سے باہر نکال رہی ہو؟ اور یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ کرن آپی کے شوہر ذیشان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ کون کرن؟ میں شمس ہوں۔ اگر تو اپنی خیریت چاہتا ہے تو آئندہ اس کمرے کا رخ مت کرنا، کرن آپی نے اور زیادہ جلالی انداز میں کہا تھا۔ تو ان کے شوہر جو پہلے ہی ان کی آواز اور انداز سے ڈرے ہوئے تھے فوراً ہی باہر کی جانب دوڑ لگا دی اور اپنی اماں کے کمرے میں جا کر دم لیا تھا۔ ذیشان کی والدہ نے جب ایسی حالت دیکھی تو وہ بہت پریشان ہوئی اور پھر بیٹے کی زبانی تمام واقعہ سن کر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بہو کو کتنی بار تو منع کیا تھا، اتنے لمبے بال ہیں باندھ کر رکھا کرو، مگر میری بات تو وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ ساس نے خوف کے عالم میں بھی جلے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ تب ذیشان نے کہا، ماں یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، چل کر پہلے اسے دیکھ تو لیں۔ ذیشان نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں، اماں نے فوراً ہی کہا تھا اور پھر وہ دونوں آپی کرن کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپی کرن بیڈ پر اپنے پورے بال پھیلائے بڑی نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تو پھر آ گیا؟ لگتا ہے تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے اور اب تو حمیتی بھی ساتھ لایا ہے۔ یہ بڑھیا میرا کیا بگاڑ لے گی؟ آپی کرن نے مردانہ آواز میں چیختے ہوئے کہا تھا۔ مگر تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ اماں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ تیرے بیٹے کو بتایا تو ہے کہ میں شمس ہوں اور ہمارا تعلق قوم نہار سے ہے، اور رہ گئی بات کہاں سے آنے کی تو ہمیں آج اس دلہن کو چھوڑنا تھا، کیونکہ یہ ہمارا ایک عامل سے کیا گیا وعدہ تھا اور ہم اپنے وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ بس جب ہم دلہن کو چھوڑنے والے تھے تو ہمیں اچانک یہ نظر آئی اور یہ ہمیں اچھی لگی اور ہم ان کے ساتھ آ گئے۔ پھر ذرا خاموشی کے بعد کہا گیا تھا، ابھی ابھی اچانک ہمارا بلاوا آیا ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں لیکن ہم پھر دوبارہ آتے ہیں۔
کرن آپی کے منہ سے آواز نکلنے کے ساتھ ہی انہیں زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ جب اٹھی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے بہت زیادہ کام کیا ہو۔ پھر وہ بہت پیار سے اپنی ساس اور شوہر سے مخاطب ہوئیں، اماں آپ یہاں کیسے؟ اور ذیشان آپ اب تک سوئے نہیں؟ ہاں یہ سو جائے گا، پہلے تم سو جاؤ۔ اماں نے آپی کرن کا ہاتھ نرمی سے تھام کر انہیں پیار سے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور پھر ایک چادر اڑا دی۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹا اس کمرے سے فوراً ہی باہر نکل آئے تھے اور رات ذیشان نے اپنی ماں کے کمرے میں گزاری تھی۔ اس رات کے بعد یہ سلسلہ پھر چل نکلا۔ آپی کرن کو اپنے شوہر کا وجود کمرے میں گوارا نہ تھا۔ یوں اس جن زادے نے کوئی تکلیف نہ دی تھی۔ آپی کرن بس اپنے حال میں مست رہنے لگی تھی۔ گھر کے کاموں میں اور دوسری ذمہ داری سے تو جیسے بالکل فارغ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت حلیہ باحلیہ رہتی، ہفتوں نہاتی نہیں تھی کہ جسم سے بو آنے لگتی، کپڑے نہ بدلتی، ساس زبردستی نہلواتی اور کپڑے بدلواتی، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے بالوں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ ان کی سجی سنوری بالوں سے ایک عجیب سی بو اٹھتی رہتی۔ وہ تنہائی میں بھی اکثر کسی سے باتیں کرتی رہتی، کہاں وہ ہر وقت تیار آپی کرن اور کہاں یہ میلی کچیلی۔ آپی کرن کی حالت دن بہ دن ابتر ہوتی جاتی تھی۔ ذیشان کا وجود تو وہ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہ کرتی تھی۔ اسی دوران میں آپی کرن کی ساس اور میاں جی نے ان کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ شروع میں تو وہ سمجھے کہ ایک نفسیاتی چکر ہے اور وہ آپی کرن کو ملک کے مایہ ناز سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے، پر ان کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آخر وہ عاملوں کے چکروں میں پڑ گئے۔ بہت سے مختلف عامل بلوائے گئے، لیکن کوئی بھی عامل اس مخلوق کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا۔ کئی عامل اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے۔ بالآخر کسی نے ایک بہت پہنچے ہوئے عامل بابا کا پتہ بتایا۔ ذیشان گیا اور اس عامل کو لے کر آ گیا۔ اس عامل نے ایک بڑی سی مٹی کی ہانڈی منگوائی، پھر ایک حصار کھینچ کر ذیشان اور اس کی والدہ کو اس میں بٹھا کر کہا تھا، باہر نکلنے کی صورت میں نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس کے بعد جب عامل نے عمل کرنا شروع کیا تھا تو آپی کرن ایک دم سے بھڑک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چلا جا یہاں سے، کیوں اپنی جان کے در پر ہے؟ مگر عامل اس کی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے مصروف عمل رہا۔ اس کے بعد آپی کرن کبھی روتی، کبھی گڑگڑاتی، معافیاں مانگتی اور کبھی سنگین نتائج کے بھگتنے کی دھمکیاں دینے لگتی۔ آخرکار وہ بے سود ہو کر گر پڑی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ساس اٹھ کر حصار سے باہر آ گئیں۔ پھر کیا تھا؟ آپی کرن ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئیں اور ساس کی گردن دبوچ کر عامل سے کہنے لگی، ابھی اور اسی وقت اس گھر سے چلے جاؤ، ورنہ میں اس بڑھیا کو ابھی جان سے مار ڈالوں گا۔ عامل بابا نے حصار کھینچنے سے پہلے ہی ساس اور میاں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ کسی بھی صورت میں حصار سے باہر نہیں آنا۔ یہ شمس کی چال تھی اور وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ساس کی جان کا خطرہ دیکھ کر عامل بابا اسی وقت گھر سے نکل گیا اور اگلے دن مغرب سے پہلے آیا اور آتے ہی حصار کھینچ کر میاں اور ساس کو محفوظ کر لیا۔ اس دفعہ سختی سے منع کیا کہ کسی بھی صورت میں حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ عامل نے اپنا عمل شروع کیا۔ آپی کرن اپنے کمرے سے باہر آئی اور بھاگتے ہوئے عامل کے پاس آئیں۔ تو آج پھر آ گیا؟ کہا تو تھا اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو دوبارہ یہاں مت آنا۔
عامل بابا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور عمل شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپی کرن کبھی روتی، کبھی گڑ گڑاتی، کبھی معافیاں مانگتی، کبھی خود کو زخمی کر لیتی، لیکن اس دفعہ ساس اور میاں حصار سے باہر نہ نکلے۔ عامل بابا نے اپنا عمل جاری رکھا۔ آخر کار آپی کرن بے جان ہو کر نیچے گر پڑی تھی۔ آپی کرن کے بے ہوش ہونے کے بعد عامل نے عمل پورا مکمل کیا اور ہانڈی کا منہ مضبوطی سے بند کرنے کے بعد اس پر ایک کڑا لگا دیا۔ کڑا لگا کر کنڈا لگایا تھا اور پھر اس پر تالا ڈال دیا تھا۔ اس تالا لگی ہانڈی پر کچھ پڑھ کر پھونکنے کے بعد چولہا جلوا کر وہ ہانڈی اس پر رکھ دی تھی۔ ذرا دیر بعد ہی اس ہانڈی سے اذیت ناک آوازیں بلند ہونے لگی اور پھر ہانڈی کے منہ کناروں سے تازہ تازہ خون رسنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہانڈی سے خون اور آوازیں آنا بند ہو گئی تھی تو عامل نے وہ ہانڈی ذیشان کو دے کر کہا، اس کو جا کر سمندر میں ڈال آؤ۔ اب وہ کبھی اس بچی کو پریشان نہیں کرے گا، مگر بچی کو بھی سمجھا دینا کہ خدا کبھی کوئی اچھی چیز دے تو اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی نمائش کا ذریعہ نہیں بناتے۔ اس کے بعد آپی کرن بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن وہ جب اس واقعے کے بارے میں سوچتی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔